مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے تو وہ کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ ہاں بولیں، حضور کے بعض احکام کو مانتا ہے اور بعض احکام کے اوپر نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں داخل ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تمام احکام کو وہ بصر و چشم قبول کرے، یہ نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بعض کو قبول کرے بعض کو نہ قبول کرے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن کریم کے بعض حصوں کو مانے اور قرآن کریم کے بعض حصوں کو قبول نہ کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ قرآن ہے، وہ کہے میں آدھا قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آدھے قرآن کے اوپر ہم نہیں ایمان لاتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو مسلمان ہیں؟ نہیں مسلمان۔ ہر ایک اس بات کے اوپر، اس کی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو توحید کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، موحد ہے، توحید کو مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے۔ آپ بتائیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اسلامی اخلاق اور اسلامی اعلیٰ اور اقدار کا سب کا وہ مالک ہے، عمل کرتا ہے، لیکن جب اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، جی اسلام میں نماز نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ بتائیں وہ مسلمان ہے؟ توجہ میری طرف، وہ مسلمان ہے؟ نماز کا انکار کرنے والا مسلمان ہے؟ اسی طرح سے وہ توحید کو مانتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ روزے کا انکار کرتا ہے، تو مسلمان ہے؟ میں آپ کو یہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ آدمی کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، یعنی آدمی سب کے اوپر یقین رکھے، سب کے اوپر عمل کرے، لیکن ان رکنوں میں سے ایک رکن کا انکار کر دے، ایک رکن کو نہ تسلیم کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن چونکہ نماز کا انکار کر رہا ہے اس لیے وہ بالاجماع کافر ہے۔ ایسے شخص کا خون بہانا حلال ہے، ایسے شخص کا مال لینا حلال ہے، ایسے شخص کو قتل کر دینا واجب۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، جدائی پیدا کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کے اوپر نہیں ایمان لائیں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک دوسری راہ نکالی جائے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ماننے، توحید اور روزہ اور زکوٰۃ کو قبول کرنے والا لیکن نماز کا انکار کرنے والا، ظاہر ہے وہ ایک تیسری راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کی نظر میں، اسی لیے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح کر دی کہ جو بندہ بعض حکم کو مانے اور بعض کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہو گئی؟ واضح طور پہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح سے ایک اور آپ سمجھیں کہ ایک آدمی توحید کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، خرافات نہیں کرتا، فرشتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اسی طرح سے تقدیر کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ اس میں ہے، آخرت، قیامت کا وہ انکار کرتا ہے۔
قیامت کا کیا کرتا ہے وہ؟ کہتا ہے بس ہم اس دنیا میں جو کھا لیں پی لیں مر جائیں، قیامت و قیامت کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آپ یہ بتائیں وہ مسلمان ہے؟ ہاں، سمجھنے کی کوشش کیجئے اس پوائنٹ کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلمہ توحید یہ بنیاد ہے، اس کے ارکان یہ نماز روزے حج زکوٰۃ ہیں، اس کے بعد ایمان کے ارکان ہیں یہ 6۔ تؤمنون باللہ وملائکتہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ملائکہ کے اوپر ایمان لاؤ، رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اسی طرح سے آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اور چھٹی چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ، قسمت اور تقدیر اور نصیبے کے شر اور خیر ہونے کے اوپر، برے اور بھلے ہونے کے اوپر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ ان ارکان ایمان میں سے نماز کے، روزے حج زکوٰۃ، کلمہ توحید سب کچھ وہ ادا کرتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن صرف آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان؟ وہ مسلمان ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آپ لے لیں، مکمل طور پہ اسی طرح کی مثالیں لے لیں کہ وہ سب کچھ مانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، تو مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے۔ قرآن کو بھی مانے، توریت زبور انجیل کا انکار کرے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، توریت زبور اللہ نے نہیں اتاری ہیں، انکار کر دے، وہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک جز کا انکار کرنے والا، اسے کلمہ توحید کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو اس نقطے کو، اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں جو لگے بچے جھنکھاڑ ہیں، جو جھاڑیاں ہیں جن میں آپ الجھ کے اچک کے چل رہے ہو نا، وہ تمام سب جھاڑیاں اور بیڑیاں کٹ جائیں گی، اور ایک حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، اور اللہ کے اس دین اور اسلام کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لو گے۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنے کے اندر بالکل آسانی ہو جائے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سب کچھ مانتا ہے، صرف نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، سب کچھ مانتا ہے، آخرت کا صرف انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، سب کچھ مانتا ہے، قرآن کا صرف انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ایک جز کا جو کہ ایک درخت کی چند شاخیں ہیں، کلمہ توحید یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، وہ دین جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر نافذ کیا اور لے کے آئے، اور وہ دین، وہ فریضہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر اترا اور ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ میرے عزیزو، نماز بھی ہمارے اوپر فرض کی گئی، روزے بھی ہمارے اوپر فرض کیے گئے، زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض کیے گئے، حج بھی، اور اسی طرح سے اللہ کے اوپر ایمان لانا، روزے اور اللہ کے فرشتوں، ملائکہ اور کتابیں اور آخرت، ان سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ ان تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس دنیا کے اندر دے کے بھیجا گیا، اور صرف اللہ کے رسول کو نہیں بلکہ اس اہم فریضے کو لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ اور وہ فریضہ کیا ہے؟ اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے عیسیٰ آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے موسیٰ آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے یعقوب آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ابراہیم آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نوح آئے۔ غرض جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے، اور وہ فریضہ ہے توحید کا فریضہ، اہم فریضہ جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے۔ اس اہم فریضے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب لے کر کے آئے، اور نماز روزے یہ اسی جڑ کی، اسی پیڑ کی شاخیں ہیں۔ تو جب شاخوں میں کسی ایک شاخ کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، تو جو جڑ ہے اس جڑ کے اندر بعض کو ماننے والا، توحید کے بعض حصوں کو قبول کرنے والا اور بعض حصوں کا انکار کرنے والا کافر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مشرک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے حقیقت کی نہیں حقیقت؟ جب سب مانتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ فرع ہے، یہ شاخ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور میں دلیلوں سے اس کو ثابت کروں گا، احادیث سے، دلیلوں سے، سیرت کے دلیلوں سے میں انشاءاللہ تعالی اس کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ سوچئے کہ جو توحید کا، اگر وہ توحید کا انکار کرے یا توحید کے بعض حصوں کا انکار کرے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ
کی جو توحید ہے اس کے بعض حصوں کو مانے اور بعض حصوں کا انکار کرے تو وہ کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت کو عالم الغیب ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو خالق ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مدبر ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کو سمیع بصیر ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کے سامنے رکوع کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی توحید ہے، قیام تعظیم کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے نہایت ہی عجز و انکساری اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، اسے آواز دینا، اسے سکھ اور دکھ میں اٹھتے بیٹھتے آواز دینا یہ بھی توحید ہے، یہ تمام سب توحید ہے۔ آپ بتائیں اگر ان توحیدوں میں کوئی آدمی 10 کو مانے 1 کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اور ہم میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ویسے مسلمان بھی نہیں بلکہ ٹناٹن مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کا ٹی ٹی ایس کے نام سے ٹناٹن سنی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کو حاکم مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفل بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے توحید کے اندر گھٹالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے علاوہ کسی کو رکوع نہ کرو، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدے نہ کرو، یہ درگاہوں اور مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میرے علاوہ کوئی کائنات کے اندر تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، میں ہوں، حی ہوں، قیوم ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے ایک طبقے نے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی ہے سب کچھ، لیکن فلانے حضرت بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، فلانے حضرت بھی ہیں، خواجہ اجمیری بھی ہیں، غوث پاک بھی ہیں، فلانے حضرت بھی ہیں، داتا گنج بھی ہیں، گلبرگہ والے پر بابا گیسو دراگ بھی ہیں، چراغ دلوی بھی ہیں، نظام الدین بھی ہیں، فلانے سب، ان سب کو تو نے غیب دیا ہوا ہے، یہ سب بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ سب ہمارے حاجت روا ہیں، یہ سب مشکل کشا ہیں۔ اور دلیل، یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 2-4 شعر، اور یہ کس کی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ کون مانتا ہے؟ یہ ان بیچارے قبر پرستوں کے سب سے بڑے امام ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب سوئے اتفاق کہیے کہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی رہے، ان سے جو مانگتے ہیں جو کرتے ہیں وہ تو چھوڑے ہی، وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، یعنی وہی ذات جو عرش کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی خدا ہو کر کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں نعوذ باللہ مصطفیٰ بن کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھے جاتے ہیں، اور یہ تو یہ ہیں غوث پاک اور صحابہ کرام کا خیر تو وہ نام ہی لینے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو بیچاروں کو اولیاء اللہ کے زمرے میں یہ بیچارے جانتے ہی نہیں، کوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت عثمان، ان لوگوں کی کبھی کوئی نظر نیاز دلاتا ہے؟ کسی ظالم نے دلائی ہے؟ کوئی نہیں دلاتا ہے، کوئی نہیں دلاتا۔ زیادہ ولیوں کے تعلق غوث پاک سے جوڑتے ہیں، 5ویں 6ٹھی صدی ہجری سے ان کے ولایت کا تعلق چلتا ہے غوث پاک کے نام۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو وہ ہیں اس 14 صدی کے امام، اپنے آپ کو امام کہلانے والا، حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کہلانے والا، اس کے مریدوں نے اس کے بارے میں، اور وہ خود کیا کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب، چنانچہ ان کے مرید نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں شعر کہے ہیں۔ وہ کیا کہے ہیں کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا خان صاحب کون ہیں؟ یہ بریلی